ہمارے جوانوں کو جب علماء منبر سے شراب کے لیے روکتے ہیں، کئی لوگوں کو زبانی طور پر بلا کے کہتے ہیں بھائی شراب مت پیو، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت شراب تھوڑی ہے خوبصورت بہانہ، شراب تھوڑی ہے انرجی ڈرنک ہے، نام بدلا ہوا ہے، بوتل کا سائز بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، شراب نہیں ہے یہ، شراب نہیں ہے یہ انرجی ڈرنک ہے۔ میں کہتا ہوں تم بوتل کا سائز بدل لو لیکن شراب شراب رہے گی، اس کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی۔ تم نام بدل دو گے لیکن وہ نشہ آور چیز ہے، تمہارے پینے کے بعد تمہاری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو یہ شراب ہے۔ اور یاد رکھنا شراب جانتے ہو کیا کام کرتی ہے؟ شراب پینے کے بعد جب شراب کا نشہ انسان پر غالب آتا ہے تو شراب ہمارے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، صحیح کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط کو غلط نہیں کہتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز باقی نہیں رہتا، شراب صحیح اور غلط کے فرق کو مٹا دیتی ہے، شراب صحیح اور غلط کے فرق اور امتیاز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے لوگ شراب کے آج بہت تیزی کے ساتھ عادی بن رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ٹینشن تھی میں نے اس لیے شراب پی لی، ذرا پریشانی تھی میں نے اس لیے شراب پی لی، ڈپریشن تھی میں نے اس لیے شراب پی لی۔ جوانوں یہ جملہ سن کے جانا، ڈاکٹر کو جا کے آپ پیسے دیتے ہیں ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے، یاد کرنا وہی نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈپریشن کسی چیز کا کوئی نام نہیں ہے، ڈپریشن نام ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے کا۔ ہم جب زیادہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، سوچتے سوچتے انسان ڈپریشن کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ ارے تم تو انسانوں، زمین کھودنے والے لوگوں، تمہاری زمینیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، کھیتی بھی ہے، تم زمین میں بورنگ بھی کرتے ہو، تم نے زمین سے نکلنے والے مٹی کے اندر ایک مینڈک کو مٹی کے اندر نہیں دیکھا، زندہ ہے۔ زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت، پانی کی ضرورت، سانس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو مٹی کے اندر ہوا بھی بھیجتا ہے، کھانا بھی بھیجتا ہے، پانی بھی بھیجتا ہے۔ جب زمین میں مینڈک کو رزق ملتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے کہ ہمیں رزق نہ ملے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے کرم سے اسے رزق عطا فرماتا۔ حالات آج کیا ہو گئے معلوم ہے آپ کو؟ شراب، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں اپنی بات سمیٹوں۔ شراب بہت تیزی کے ساتھ جوانوں نے 2 دن پہلے شراب خرید کے رکھ لی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نیو ایئر منانے کے لیے۔ جوانوں غور تو کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں جوانی میں تم اچھی زندگی نہ گزارو، کیا اسلام نے انجوائے کرنے سے منع کیا؟ نہیں، شریعت کے دائرے میں ہو، اسلام کے دائرے میں ہو، تم زندگی گزارو، منع نہیں کیا اسلام نے، لیکن تم جس انداز میں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ ضیاء مال بھی ہے اور ضیاء جان بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ رات کے اندھیرے میں کتنے جوانوں نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد 3 لوگ کانوں میں ایئر فون لگا کر فل آواز سے گانا سنتے ہوئے بائک پہ بیٹھ کر پوری رات چکر لگا رہے ہیں۔ پیچھے سے ٹرک آیا، ہارن دیا، آواز نہیں آئی، کان بند تھے، ایئر فون لگا کے گانا سن رہے تھے فل آواز سے، اوپر سے ٹرک کچل کے چلا گیا۔ بوڑھی ماں رات کے 4 بجے تک گھر میں منتظر ہے کہ جوان آئے گا، باپ دروازے پر بیٹھا ہے کہ جوان آئے گا، بیوی بیٹھی ہے انتظار میں کہ میرا سہاگ آئے گا۔ کہاں ہو جوانوں؟ ایسے گانے سننے کا کیا فائدہ؟ بوڑھے باپ کا سہارا چلا جائے، ایک ماں کا جو ہے درد دل بیدار ہو جائے، ایک غریب کی بیٹی کا سہاگ اجڑ جائے۔ یہ جوانی جوانی نہیں، جوانی اپنی عیاشیوں کے لیے کوئی نہیں جیتا ہے۔ محمد عربی کے غلام زندہ رہتے ہیں تو مصطفیٰ کے مشن کے لیے، دنیا سے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے مشن کے لیے۔ شراب، رسول اللہ کا فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا شراب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے،
तमाम बुराइयों की जड़ है शराब, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। जो इंसान शराब पी लेता है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है समाज से। जो इंसान शराब पीता है नशे की हालत में उसकी कोई इबादत कबूल नहीं रहती। जिस मुंह से शराब पीता है उस मुंह से निकलने वाली दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। एक रिवायत तो ऐसी भी पढ़ी गई कि जो इंसान शराब पीता है जब जहन्नम में डाला जाएगा, प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा शराब पीने वाले को। गौर तो करो कितना बड़ा ये जुर्म अजीम है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। और आपको मालूम है इसी शराब में कितनों की जमीन बिक गई, कितने लोगों ने अपनी बूढ़ी माँ का जेवर बेच दिया, कितने लोगों ने बीवियों का जेवर बेच दिया, कितने लोगों ने दुकान गिरवी रख दिया, कितने लोगों ने मकान को गिरवी रख दिया सिर्फ शराब के लिए, सिर्फ दुनिया के नशे के लिए। शराब पीते चले जा रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तुमसे पहले एक जवान था, बड़ा नेक था, पारसा था, मुत्तकी था। एक औरत को उससे मोहब्बत हुई, उस औरत ने धोखा देके उस जवान को बुलाया। बुलाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा, अगर आपके समझ में आ गई तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ दिल की दुनिया बदलेगी इंशाअल्लाह। मेरी बात से नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान से बदलेगी। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं औरत ने एक जवान को धोखा दे के बुला लिया और उसके बाद घर का दरवाजा बंद किया। घर का दरवाजा बंद करने के बाद उसने कहा ए जवान याद रख, अब यहां से निकलने के लिए, आजाद होने के लिए 3 ऑप्शन है तेरे पास। मैंने एक प्याले में शराब रखी है, एक तरफ एक लड़के को रखा है और एक तरफ मैं खुद हूं। या तो 3 ऑप्शन है, शराब का प्याला पी ले, तुझे दरवाजे से निकलने दिया जाएगा, आजाद किया जाएगा, या इस बच्चे को कत्ल कर दे, तुझे आजाद कर दिया जाएगा, या फिर मेरे साथ जिना कर ले, मेरे साथ जिना करेगा तुझे छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर तो करें। कहा अगर ये न करेगा, ये न करेगा तो शोर मचा के पूरे इलाके के लोगों को जमा कर दूंगी, तेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। इज्जत का दारो मदार किसी की दौलत में नहीं है। रिक्शा चलाने वाले की भी अपनी इज्जत होती है, ऑटो वाले की भी अपनी इज्जत होती है, एक गरीब किसान की भी अपनी इज्जत होती है। और इंसान इज्जतदार सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता है। उसने कहा ऐसा न कर, अब बैठकर सोच रहा है करूं तो क्या करूं। शराब पीता हूं ये भी गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है। जिना करूं हराम है, जिना कैसे करूं ये भी जहन्नम में जाने का जरिया है। इस औरत के हुक्म पर बच्चे को कत्ल करूं कैसे करूं ये भी जहन्नम में जाने का जरिया है। बैठा है सोच रहा है, औरत बार बार फोर्स कर रही है, उसको इसरार किया जा रहा है इन तीनों में से किसी एक को चूज कर ले, करना पड़ेगा वरना तुझे यहां से जाने न दिया जाएगा। जवानों जरा दिल के कानों से सुनो, शराब कितना बड़ा गुनाह कबीरा है जो इंसानी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह अकबर। वो जवान सोच रहा है शराब का प्याला पीऊं ये भी नाजायज, कत्ल करूं ये भी नाजायज, और अगर औरत के साथ ज़िना करूं ये भी नाजायज। बहुत देर गौर व फिक्र करने के बाद उसके जहन में ख्याल आया कत्ल करना मुझे लगता है किसी आदमी को हलाक कर देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह होगा, ज़िना करना ज्यादा बड़ा गुनाह होगा। ऐसा करता हूं शराब का प्याला मुझे लगता है कुछ हल्का है, उठा के पी लेता हूं और मुझे बाहर निकलने दिया जाएगा। मगर उसे क्या मालूम था अल्लाह के रसूल का फरमान है शराब ही तमाम बुराइयों की जड़ है, जो इसको पी लेता है आगे फिर कोई गुनाह। मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी मेरी अक्ल में आता है कि अगर वो शराब को छोड़कर इन तीनों में से शराब के अलावा कोई दूसरा गुनाह करता तो शायद तो न करता रह जाते, लेकिन उसने शराब को चुना और शराब का प्याला उठा के मुंह से लगा लिया। और जब नशा गालिब आया तो जिस जिना को हराम समझता था औरत से जिना भी किया, जिस कत्ल को हराम समझता था उसने कत्ल भी किया है। मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। मैं इसीलिए तो अपने जवानों से कहता हूं शराब न पियो जवानों। हाँ तुम अगर नशा करना चाहते हो तो नशा कर लिया करो, बल्कि दिल खोल के नशा किया करो। मैंने शराब के लिए मना किया है, नशे के लिए मना नहीं किया है। शराब के लिए मना किया है, नशे के लिए मना नहीं किया है। और नशा भी लोकल वाला मत किया करो, ब्रांडेड नशा किया करो। लोग लोकल वाला नशा करने से कभी नाली में गिरते हैं, कभी नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है
دل کھول کر نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا۔ حال یہ تھا بلال کو مارا اور گھسیٹا جاتا تھا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، پیغام اسلام۔ عشق رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی وفاداری کا نشہ کرو، حضور کے نام پر مر مٹنے کا نشہ کرو۔ جس دن تمہارا یہ مزاج ہو جائے گا تو تم یہ نہیں کہو گے یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، تم وہی کہو گے جو میرے مجدد نے کہا۔ کیا کہا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بڑا کمال ہے اور ہمیں ناز ہے امام احمد رضا پر، جس زمانے میں چاپلوسیاں کی جا رہی تھی، دنیا داروں کے قصیدے لکھے جا رہے تھے، ایسے زمانے میں امام احمد رضا نے نان پارا کے نواب کی تعریف سے انکار کر دیا اور پکار کے کہا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور تعریف کی تو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ۔ شان امام احمد رضا کی، جنہوں نے ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت اور ہمیں جنت کا راستہ عطا فرمایا۔ اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں دل کی گہرائی سے توبہ کرو، اور کئی بار ہمارے جوان سمجھتے ہیں میری عمر 30 سال ہے۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہت تیز تو نہیں بول رہا ہوں جو آپ کو نہ سمجھ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئی بار ہمارے جوان سوچتے ہیں میری عمر تو 30 سال ہے، اس کا مطلب ابھی 70-80 سال میں موت آئے گی، ابھی میرے پاس 50 سال باقی ہیں۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا جوانوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے یہ مہینہ آخری ہو سکتا ہے یہ سال آخری ہو سکتا ہے یہ لمحے آخری ہو، اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ سال آخری ہو۔ دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں کوئی جاننے والا نہیں ہے تو تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے میرے رب کی ذات پر، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو میرا رب سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ ایک بڑا گناہ آخر میں اور بتا دوں آپ کو، زنا۔ کیا ہے؟ زنا۔ آپ جانتے ہیں ایک کامن پرابلم میری آپ کی ہم سب کی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار فیل ہو گیا، ہم نے بہت کوشش کی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ہمارے گھر میں رشتے ٹوٹنے لگے، حالات خراب ہو جائیں، بزنس فیل ہو جائے، تو ہماری مائیں اور بہنیں فوراً مردوں کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کوئی پیر صاحب کوئی بابا تلاش کیجیے۔ پھر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بڑے بابا تلاش کرتے ہیں پہنچے ہوئے، اور ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے جن کے ہاتھوں میں 10-10 انگوٹھیاں ہیں وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کے گلے میں مالائیں پڑی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، جو 2-4 مہینے سے نہائے نہیں ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے گندے،
وہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. ہم ان کے یہاں جاتے ہیں, کتنی عورتوں کی عزت خراب ہو گئی, کتنی بیٹیوں کی عزت پر حملہ کر دیا گیا. نہیں میرے عزیزو, اپنے آپ کو اس اندھ وشواس سے باہر نکالیے. تم مومن ہو, حضور کے غلام ہو, تمہارے لیے تمہارے گھر میں قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرما دی گئی ہے. تم نے کیا سوچا ہے قرآن مرنے والی کتاب ہے کہ جو مرنے لگتا ہے اس کے قریب بیٹھ کر پڑھتے ہو؟ قرآن مرنے والی نہیں, قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے. دنیا اس قرآن پر سرچ کر رہی ہے اور اس کے بعد لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں اور قرآن کو سمجھا بھی نہیں. حالت کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا. اور پیر صاحب نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو مریدین حمایت میں کہہ دیتے ہیں نہیں صاحب, پیر صاحب بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں. پیر صاحب نماز تو مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں, کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ حضرت کے لیے مرغ مسلم تو ہمارے ہی گھر پہ بنتا ہے. ارے بے وقوف انسان, تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی, اللہ نے تجھے عقل سلیم گھاس چرنے کے لیے دی. مدینے میں نماز پڑھتا ہے, کھانا یہاں کھاتا ہے. اس ظالم سے پوچھ کیا مدینے سے بہتر کھانا ہے میرے گھر کا, جو وہاں نماز پڑھ کے کھانا یہاں کھانے آتا ہے؟ اپنے دماغ کو ذرا درست کر لیجئے اور یاد رکھیے گا, جس کے ہاتھوں میں یہ 10 انگوٹھی ہوں. اسلام مذہب اہل سنت صرف ہاتھ میں 1 انگوٹھی کی اجازت دیتا ہے, اور وہ بھی چاندی کی, 10 انگوٹھی کی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں نے کہا بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں, جہنم تک پہنچے ہوئے ہیں. اس لیے کہ جو شریعت کی مخالفت کرے وہ جنت تک تو پہنچا نہیں ہو سکتا. جو قرآن کی مخالفت کرے وہ جنت تک پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا. جو دین کی مخالفت کرے وہ جنت تک پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا. جو نہائے نہیں, غسل نہ کرے. لوگ سوچتے نہیں بہت مجذوب ہے. ارے تم نے رسول اللہ کا فرمان نہ سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. تم کون سے اسلام کو پڑھتے ہو؟ تم کون سی شریعت کو پڑھتے ہو جس میں گندگی ہے؟ ہم جس مذہب کو پڑھتے ہیں اس میں قرآن بھی کہتا ہے اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. میرے آقا بھی فرماتے ہیں اللہ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب حالت یہ ہو گئی کہ ذہن میں بات ڈال دی گئی اور لوگ اسی راستے پہ چل گئے. اب آئیے نتیجے کی طرف. یہ جو پریشانیاں ہماری زندگی میں کیوں آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان دنیا میں جب زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کی زندگی میں 3 مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں اور 3 مصیبتیں مرنے کے بعد آتی ہیں. کاش کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, کاش یہ بات آپ کے دل پہ اثر کر جائے. 3 مصیبتیں دنیا کی زندگی میں. اب آپ سوچئے 3 مصیبتیں جو دنیا کی زندگی میں آتی ہیں زنا کرنے والے کی. زنا کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے آج, آنکھوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا, زبان کا زنا, کانوں کا زنا, پیروں کا زنا, اس جسم کا زنا. آپ مجھ سے کہو گے بڑی حیرت کی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں زبان کا زنا, یہ کیا بات ہوئی؟ میں جو کہہ رہا ہوں بہت سنجیدگی سے آپ کے کام کی باتیں سن کے جائیے گا. زبان کا زنا, جی ہاں زبان کا زنا. بات دراصل یہ ہے, آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ 3 سال پہلے کر دیا, 3 سال پہلے, اور شادی ہونی ہے 3 سال کے بعد. ہمارے یہاں بزرگوں کے زمانے میں جب رشتہ ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے قرآن شریف بھیجا جاتا تھا کہ اس رشتے کی شروعات قرآن سے ہو تاکہ برکت ہو. آج باضابطہ پیک کر کے آئی فون بھیجا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے, دروازہ کھولا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان فون پر بات کرنے کے لیے. لڑکا بھی بات کر رہا ہے, شادی 3 سال بعد ہے, 2 سال بعد ہے. لڑکا رات بھر بات کرتا ہے, کون نہیں جانتا ہے؟ لڑکے کے گھر والے جانتے ہیں. لڑکی بات کر رہی ہے, لڑکی کی ماں بھی جانتی ہے, اس کے گھر والے جانتے ہیں, کون نہیں جانتا ہے؟ کیا یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں؟ نہیں. کیا یہ گناہ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ آپ نے ایسا سوچا, یہ جان رہے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں گھر والے گناہ میں برابر کے شریک ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہو؟ ارے صاحب اب ان کی شادی ہونے والی ہے, اب ان میں بیچ میں رشتہ کیسا ہے؟ آپ جو بھی کہیں, اسلام کہتا ہے 2 خاندانوں کا رشتہ تو ہے,
مگر جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں. جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اور رہی یہ سگائی اور یہ منگنی جو آج مسلم سماج میں ہم نے دروازہ کھول دیا، اور حال کیا ہے، لڑکے والے آئیں گے لڑکی کو بٹھا کر سب کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائیں گے، انگوٹھی. جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ کہاں سے آئی؟ لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے. یہ رسم کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے سماج میں فلموں سے، ڈراموں سے، سیریل سے. یہ اسلامی رسم نہیں ہے، یہ دینی رسم نہیں ہے، یہ قرآنی رسم نہیں ہے. ہمارا مذہب شادی سے پہلے کسی کی بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا مذہب کسی کی بیٹی کا ہاتھ چھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ارے جو مذہب کسی غیر کی بیٹی پر نظر اٹھانے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے گا؟ اس لیے میرے جوانوں یہی ہے، رات کے 2 بجے تک فون پر بات کرنا، یہ کان سے کسی غیر کی آواز سن بھی رہے ہیں اور زبان سے بول بھی رہے ہیں. آپ کہیں گے آنکھوں کا زنا. یہ جو انٹرنیٹ پر آج ہمارے جوان زنا کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی ہے آنکھوں کا زنا. اور اس کے بعد اپنے جسم کو تسلی دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں. یہی ہے ہاتھوں کا زنا. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں ہمارے جوان مسکرانے لگتے ہیں. یہ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے. تمہاری جوانی گناہوں کے لیے ہے، تمہاری جوانی شراب کے لیے ہے، تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے ہے، جوانی زنا کے لیے ہے. جوانی اس کام کے لیے نہیں ہے. حضور کے غلام بدر کے میدان میں کھڑے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا، انہوں نے بھی اپنے انداز میں کہا تھا یا رسول اللہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری. جوان کسی بھی دور میں گناہ والے نہیں تھے. ہمارے جوان ہر زمانے میں گناہ سے توبہ کرنے والے تھے، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. آپ اندازہ لگائیے. الحمدللہ ہم تقریروں میں قصے کہانیاں نہیں سناتے ہیں، نہ آپ کو جوک سنانے والے ہیں. ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو اور ہماری آنے والی نسل کو یہ احساس دلائیں کہ بحیثیت عاشق رسول موجودہ دور میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے. قرآن عظیم کی اس آیت پر آپ ذرا سا غور کر لیجئے. فرمایا گیا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. آپ غور کیجئے، آج ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کھڑا کیا تھا؟ کیا جو طریقہ ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمایا تھا، کیا آج ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا جو طریقہ رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ طریقہ ہماری زندگی میں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر کا اسلامی ماحول بنایا تھا، کیا وہ ماحول آج ہمارے گھر میں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک دوسرے کا احترام، محبتیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پردہ پوشی کرنا، کیا وہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں ہیں؟ نہیں، وہ چیزیں آج ہمارے سماج میں نہیں ہیں. وہ دیانت داری جس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا، کیا وہ دیانت داری آج ہمارے ہاں ہے؟ نہیں. کیا وہ ایمانداری جس کا سبق رسول اللہ نے 1400 سال پہلے پڑھایا، کیا وہ سچائی جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے،
کیا اس جھوٹ سے ہم نے توبہ کی؟ کیا سماج میں شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا زنا کی بیماری آج ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ کیا بدکاری آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو آج ہمارے سماج میں موجود نہیں۔ سارے گناہوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ کہتے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ حالات کیسے بگڑ گئے؟ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ علماء ہو، وہ عوام ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، ہر شخص کی زبان پر یہی جملہ ہے، پتہ نہیں حالات اتنے زیادہ کیوں خراب ہو گئے، پتہ نہیں حالات اتنے زیادہ، سب رو رہے ہیں، سب رونا رو رہے ہیں حالات کا، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا حالات خراب کیوں ہیں؟ میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ دو جملوں میں آپ کو بتاؤں۔ میں ہمیشہ اپنی تقریر کا نچوڑ شروع میں کہتا ہوں، دراصل بات یہ ہے، ہم جب بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے، ہم جب سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ ہم جب بہتر تھے تو حالات بہتر تھے، ہم بگڑ گئے تو حالات بگڑ گئے، ہم جب سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ بہت پہلے کسی سمجھدار نے کہا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کہاں ہیں ہماری مائیں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں آج موجودہ دور میں ہماری گھر کی بیٹی؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے بچے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں بوڑھے؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں پیران اعظام؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں مسجدوں کے ذمہ داران؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں کمیٹیاں؟ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کہاں ہیں سماج اور کہاں ہے معاشرہ؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں زمانہ بہت خراب ہے، گناہ کر رہے ہیں، زمانے کے اوپر الزام دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، الزام زمانے کو دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، الزام زمانے کو دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی بے پردہ ہے، الزام زمانے کو دے رہے ہیں، آپ کے گھر کی عورت بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، الزام زمانے کو دے رہے ہیں، پیران اعظام مسلک اعلیٰ حضرت سے بغاوت کر رہے ہیں، الزام زمانے کو دیا جا رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، الزام زمانے کو دیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، مولا کائنات فرماتے ہیں خبردار خبردار زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ تم اپنی ناکامی کا رونا رو کر الزام زمانے پر نہ لگاؤ، زمانے کا حصہ ہم ہیں، زمانے کا وجود ہم ہیں، زمانہ ہم سے ہے۔ جس زمانے کے اندر ہم بہتر رہتے ہیں زمانہ بہتر کہلاتا ہے، سماج بہتر رہتا ہے زمانہ بہتر کہلاتا ہے، اور اسی سماج اور زمانے کے لوگ دین کے باغی ہو جائیں، مسلک کے باغی ہو جائیں، بزرگوں کے باغی ہو جائیں، اپنی روایات کے باغی ہو جائیں، وہی زمانہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں تم کہاں تھے اور آج کہاں آ کے کھڑے ہو گئے؟ تمہاری جوانی کیا صرف شراب پینے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا زنا کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر عیاشی کرنے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا رات میں موبائل فون پر زنا کرنے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا تمہاری جوانی شراب و شباب کے لیے ہے؟ نہیں۔ پوچھو بریلی شریف سے محبت رکھنے والوں، کیا کہا میرے تاج الشریعہ نے جوانوں کو؟ کیا کہا تاج الشریعہ نے؟ فرمایا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔
जवानी किसके लिए है? गुनाहों के लिए। जवानी किसके लिए है? हम ये सोच रहे हैं शराब के लिए। जवानी किसके लिए है? गुनाहों में डूब जाने के लिए। कहाँ हैं हमारे जवान? आप जानते हैं दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। अगर जवान हिदायत के रास्ते पे रहें तो कौमें मुअज़्ज़ज़ होती है, और अगर वही जवान हिदायत के रास्ते से हट के गुमराही के रास्ते पर कदम रख दें तो कौमें ज़लील और रुस्वा हो जाती हैं। हम किसी भी दौर में, जैसे आज के दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। हमारे जवान जब पहाड़ों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देते थे तो हालात कुछ और थे। जब चटियल मैदान में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते थे तो हालात कुछ और थे। वो किसी और के लिए नहीं कहा, कैसे थे जवान हमारे। पूरी दुनिया घूमने वाले डॉक्टर इकबाल से कहो जरा जवानों की तारीख बताओ, हमारे जवान कैसे थे। तो डॉक्टर इकबाल ने बताया जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमारे जवानों की तारीख ये है, टल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बात है, क्या पैगाम है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। हमारे जवान कैसे थे? आज हमारे जवान कहां खड़े हुए हैं? और हमारे जवान कैसे थे? आज हमारे लोग क्या सोचते मालूम है? कोई तकरीर करने वाला खतीब आ जाए और 10 मिनट के बाद उनको कहे घबराना नहीं, तुम सब जन्नती हो। हमारी कौम के लोग इस खुशखबरी को सुन के खुश होके जाके सो जाते हैं। नहीं साहब, हम सब जन्नती हैं मेरे अजीज। जन्नत मरने के बाद में है, अभी तो तुम्हें दुनिया में जीना है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, तुम जिस अंदाज में जी रहे हो इस अंदाज में जी के सिर्फ जलील और रुस्वा होगे। तुम जिस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हो इस अंदाज में तुम्हें दुनिया में कभी इज्जत न मिलेगी। तुम जिस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हो इस अंदाज में तुम्हें कभी शान और वकार न मिलेगा। तुम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हो यह दौर बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का है। हमने थोड़े जमाने पहले देखा जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई थी, कितने जवान अपने आप को सेफ करने के लिए घर के अंदर चले गए। मेरा नाम आ जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा मेरी कौम के जवानों, जिस कौम के जवान जिना करने लगे उनकी हिम्मतें टूट जाती है। जिस कौम के जवान शराब पीने लगे उनके हौसले जवाब दे जाते हैं। जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रख दे वो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। हमने देखा हाथ सलामत थे मगर वो लोग खामोश थे, पैर सलामत थे मगर लोग खामोश थे, दौलत वाले माल वाले थे मगर रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देने वाला हमने देखा। वो व्हील चेयर पे बैठने वाला मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, तहफुज़े नामुसे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। हम तो अपने आप को बचाते रहे, बहुत सारे वालिदैन ने अपने बेटे को पकड़ लिया और रोक लिया, कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू चला जाएगा तो तेरा नाम आ जाएगा। बात यही है आज के ज़माने में। आपने नारा लगा लिया हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, बस बात ख़त्म हो गई। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म हो गई। आपने कहा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म हो गई। इतनी आसानी के साथ सरकार गरीब नवाज को इतना बड़ा मकाम नहीं मिला। जब गरीब नवाज आए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बंदा मुखालिफ नहीं था। ये कोई मस्जिद की इमामत नहीं थी कि साहब 4 आदमी मुखालिफत में है, इसलिए जरा तकलीफ है। गरीब नवाज जिस जमाने में हिंदुस्तान आए थे एक मुस्तकिल हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की मुकाबले में खड़ी थी।
शहाबुद्दीन गौरी वापस चला गया था। जंगल में अजमेर के एक शहाबुद्दीन के लश्कर के बिखर जाने वाले ने कहा था, कौन हो तुम, यहाँ आए हो, तुम्हें टिकने न दिया जाएगा। गरीब नवाज ने फरमाया क्यों? कहा शहाबुद्दीन जा चुका है, तुम्हें कौन टिकने देगा। हुकूमत खड़ी है, दौलत सामने है, पावर वाला सामने है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुझे अंदाजा नहीं है, शहाबुद्दीन और है, मोइनुद्दीन और है। शहाबुद्दीन का मकाम और है, मोइनुद्दीन की शान और है। मोइनुद्दीन का मकाम और है। शहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को मुस्तफा ने भेजा है। आने वाला अलग होता है, जिसको भेजा जाता है उसकी शान अलग होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ गिलानी साहब हरी। गरीब नवाज आए थे। मकाम इतनी आसानी से मकाम नहीं मिलता है, इतनी आसानी से मकाम नहीं मिलता है। आपको क्या लग रहा है अशरफ जिलानी उड़ीसा की सरजमीन पर यूं ही अचानक आपके आज आपकी कुर्सी पर बैठ गया? नहीं, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जिस जमाने में लोग कह रहे थे नाम आ जाएगा, हमने उस जमाने में बबांगे तोहल कहा था, एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब जिंदाबाद। कुर्बानियां देनी पड़ती है, मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हमारे जवान क्या सोच रहे हैं, सिर्फ हम नारा लगा लें काम हो जाएगा? नहीं मेरे अजीजों, बदलना पड़ेगा। हालात बेहतर करने के लिए बदलना पड़ेगा, सोच भी बदलनी पड़ेगी, रवैया बदलना पड़ेगा, सोने और जागने का अंदाज बदलना पड़ेगा, उठना बैठना बदलना पड़ेगा, सोहबत बदलनी पड़ेगी। ये जो इधर उधर बैठ रहे हैं ना, जो मसलके आला हजरत के गद्दार हैं, उनके साथ आप सोचें हालात बहुत अच्छे हो जाएं। बचाइए अपने दामन को, इसलिए कि इंसान का जब अकीदा और नजरिया खराब हो जाए था ना, तो उसका जिस्म बिल्कुल दीमक की तरह अंदर से खराब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई और होगा जिसे इस बात पर नाज होगा कयामत के मैदान में मुझे जन्नत सजदों की वजह से मिलेगी। हमारा अकीदा ये है, हम गुनहगार कयामत के मैदान में जाएंगे तो ये अपने अंदाज में फख्र करते जाएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफे महशर में, ललकार दिया हमको ए बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अरे लाजवाब लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। बदलना पड़ेगा, सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, अंदाज बदलिए, सोने और जागने का अंदाज। आप कहेंगे आप सोने और जागने के अंदाज पर बात कर रहे हैं, क्या हमारे सोने और जागने के अंदाज से हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं कहता हूं हाँ, सोने और जागने का अंदाज बदल जाए। जो कौम फज्र में है, जो कौम फज्र में है, जो कौम फज्र में, जो कौम फज्र में रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी गर्दन न झुका सके, उस कौम के जवान कहते हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। मैं कहता हूं वो कोई और होगा जो आपके झूठे नारे से मुतासिर हो जाएगा। अशरफ जिलानी बहुत प्रैक्टिकल है, हमने लोग देखे हैं, जमाने देखे हैं, कौमें देखी हैं, मिजाज देखे हैं। ये सिर्फ नारा है, नारा। जिस दिन मेरी मस्जिद के दरवाजे से जुमे की तरह फज्र में नमाजी निकलने लगे, समझ लेना कौम मुस्लिम की कामयाबी का पहला दिन आ गया। अरे लाजवाब लाजवाब, वाह। जिस दिन फज्र में मस्जिद के दरवाजे से मेरी कौम के जवान वैसे निकले जैसे कौम जुमे के अंदर निकलती है। आज हालत ये हो गई, हमारे जवान तो जुमे की नमाज भी सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं, सिर्फ 2 रकात। क्या जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात है? आप नारा लगा रहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब?
آپ کہیے اشرف جیلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو دور بیٹھ کر نعرہ لگائیں گے آپ نے میرا دامن نہیں پکڑا ہے. دامن پکڑنے کے لیے میرے قریب آنا پڑے گا اور میرے قریب آنا پڑے گا. اب جب آپ آ گئے یہاں میرا دامن پکڑ لیا, میں آپ کے ذہن کے مطابق چھوٹی سی بات کہنے لگا, میرا دامن آپ نے پکڑ لیا تو یاد رکھنا میں جلسے میں ہوں تو چونکہ آپ کے ہاتھ میں میرا دامن ہے تو جس کا دامن ہے دامن والا جہاں جہاں جائے گا پکڑنے والا وہاں وہاں جائے گا. دامن والا جہاں جہاں جائے گا پکڑنے والا وہاں وہاں جائے گا. دامن آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف جیلانی مسجد میں ہو اور دامن پکڑنے والا مسجد کے باہر ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. حضور کے غلاموں نے اپنے انداز میں کہا مارا جائے یا ستایا جائے محبت اتنی ہے, ہر جفا ہر ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا تو ہمارا ہے.